सीधा लगाओ यार, बच गिरते हैं, सीधा فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين. اللهم صل على محمد. أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. صلوات پڑھیں محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولا ندم. معزز سامعین کرام، صاحبان عقل و خیرت، اس ایام عزا میں اول ماہ عزا سے اور یہ آخری ایام چل رہے ہیں، چند دن اور بچے ہیں عزا کرنے کے. میں نے جو موضوع کلام قرار دیا وہ حسین منی و انا من الحسین، معرفت امام حسین علیہ السلام. ظاہر سی بات ہے آج کل پوری دنیا میں یہ اعلان ہو رہا ہے ہو از حسین، پہچانو حسین کون ہیں. یہاں پر رک کر کے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. حسین اس ذات کا نام ہے جہاں پر اگر دنیا آ جائے گی تو حسین کی منزل میں آنے کے بعد خدا تک بھی آسانی سے پہنچ سکتی ہے، رسول خدا تک بھی آسانی سے پہنچ سکتی ہے، کیونکہ امام حسین ہی نے پہچنوایا ہے کہ توحید کیا ہے، امام حسین ہی نے پہچنوایا ہے کہ نبوت کیا ہے. اگر دیکھا جائے تو پیغمبر نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ حسین مجھ سے ہیں، بلکہ حسین کے اندر وہ خصوصیت پائی جاتی تھی جس کی بنا پر پیغمبر کو کہنا پڑا کہ پیغمبر نے کہا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اور صرف یہیں پر نہیں رکے بلکہ آگے جملہ ارشاد فرما رہے ہیں احب اللہ من احب حسینا، خدا اسے بھی دوست رکھتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. یعنی حسین کی منزل وہ ہے
کہ صرف خدا حسین سے محبت نہیں کرتا بلکہ حسین کے ماننے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، سبحان اللہ. بلکہ حسین کے ماننے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. جب محبت کی یہ منزل ہے تو نفرت کی بھی کوئی منزل ہوگی. جہاں پر اسلام میں تولا ہے وہیں پر اسلام میں تبرہ بھی ہے. جب محبت کی بات آئی تو پروردگار نے کہا صرف میں حسین سے محبت نہیں کرتا بلکہ اگر تم چاہتے ہو میں تم سے محبت کروں تو تمہیں حسین سے محبت کرنی پڑے گی، تمہیں حسین سے محبت کرنی پڑے گی. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا، کیا بات ہے. اور میں اس سے نفرت کرتا ہوں جو حسین سے نفرت کرے. میں اسے اپنا دشمن جانتا ہوں جو حسین سے بغض رکھے. یعنی خدا نے بتا دیا محبت و نفرت کا معیار حسین ہے، محبت و نفرت کا معیار حسین ہے. اگر دنیا چاہتی ہے ہم خدا تک پہنچیں تو اسے حسین تک پہنچنا ہوگا. اگر دنیا چاہتی ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں تو اسے حسین کو پہچاننا پڑے گا، کیونکہ اگر حسین کو پہچان لیا تو خدا کو بھی پہچان لے گا، رسول خدا کو بھی پہچان لے گا. ایک بات پڑھے برائے حسنین کریمین سلوان. آپ ذرا منزلت کو دیکھیے. ہم اور آپ کوئی بات کہیں گے کوئی اہمیت ہوگی نہیں. میں مثال پیش کر دوں. اہمیت شخصیت جس کی ہوتی ہے اس کی بات کی ہوتی ہے. اگر شخصیت نہیں بنی آپ کہتے رہیے. ہمیں معلوم ہے کہ ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ہم سب بیٹھ کر کے اس پروگرام کے سلسلے میں ایک بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ اس بار پروگرام میں اتنا خرچ آئے گا، اور مثلا جیسے 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا خرچ پیکیج آ رہا ہے تو اس کو کوئی اگر اللہ کا بندہ ہو وہ دے سکتا ہے، کر سکتا ہے. ایک آدمی کو ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس حیثیت نہیں ہے، اپنے کھانے کے لیے پہننے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ کیا ہے، میں 10 لاکھ اکیلے دے دوں گا. اس کی بات کی اہمیت ہوگی نہیں ہوگی. کھڑا ہو کر کے وہ شور مچا کے کہہ رہا ہے گھبرائیے نہیں میں اکیلا سنبھال لوں گا، کوئی متوجہ نہیں ہوگا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس حیثیت نہیں ہے. 1 کروڑ پتی بیٹھا ہوا ہے، اس کی شخصیت ہے پیسے کے اعتبار سے کروڑ پتی بیٹھا ہوا ہے. اس نے سر جھکا کر کے دھیرے سے کہا میٹنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی، 10 لاکھ تو ہو جائیں گے. دھیرے سے کہا گردن جھکا کر کے سب بات مان لیں گے لیکن ایک کے پاس پیسہ نہیں، کوئی نہیں مانے گا. یعنی بات کو منوانے کے لیے شخصیت کا بھی ہونا ضروری ہے. شخصیت بلند ہوتی ہے، بات کی اہمیت ہوتی ہے. اب حسین کے لیے پیغمبر نے کہا ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اب پیغمبر کی شخصیت وہ ہے جسے طٰہٰ کہا گیا، جسے یاسین کہا گیا، جسے مزمل کہا گیا، جسے مدثر کہا گیا. یعنی پیغمبر کی مختصر لفظوں میں اگر بیان کروں شخصیت تو یہ شخصیت ہے پیغمبر وہ کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. صاحب تاج معراج سلوان. اب کوئی شک نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہے گا واقعاً رسول نے کہا ہے. یہ صرف ہمارے ہاں نہیں پایا جاتا بلکہ علماء اہل سنت کی کتابوں میں دیکھیں وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. علماء اہل شیعہ نے بھی لکھا. لیکن یہ حدیث اتنی عام ہوئی، اتنی بیان ہوئی کہ آج قوم کے بچے سے اگر پوچھ لیا جائے حسین و منی وانا من الحسین کیا مطلب ہے اس کا معنی کیا ہے تو ہر بچہ کہے گا یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. میں کہوں گا تم اسکول نہیں گئے، تم کالج نہیں گئے، تم نے پڑھا نہیں، تم لکھنا نہیں جانتے، تم بالکل نہیں جانتے کہ دین کیا ہے، تم بالکل نہیں جانتے کہ قرآن کیا ہے، سب کچھ نہیں جانتے. لیکن کیسے یہ جانتے ہو؟ کہا دیکھو تم سوچتے ہو صرف مدرسہ ہے، صرف اسکول ہے، صرف کالج ہے، صرف اسکول ہے. میں یہ کہتا ہوں ایک اس سے بھی بڑا مدرسہ ہے.
میں کہتا ہوں اس سے بڑا بھی مدرسہ ہے. میں نے کہا وہ مدرسہ کیا ہے؟ تو اس بچے نے آواز دی کہ دیکھو دنیا کے مدرسے اور ہیں، حسین کا مدرسہ اور ہے. دنیا کے مدرسے اور ہیں، حسین کا مدرسہ اور ہے. یہ اور بات ہے، مجھے لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، لیکن میں نے مدرسے حسین میں زانو ادب کو طے کیا، اور طے کرنے کے بعد میں نے وہ حاصل کیا جو غیروں کے علماء نہ حاصل کر سکے. کہ جناب زینب نے وہ مدرسہ قائم کیا ہے جس کی بنا پر قوم کا بچہ اگر پڑھا بھی نہیں ہے، مجلس حسین میں آتا ہے، اتنا علم ہو جاتا ہے کہ اسے یہ پتا ہے امام حسین کون ہے، مولا کائنات کون ہے. لیکن ایک اشکال ہوتا ہے، تم لوگ اپنی مجلسوں میں صرف مولا علی کا ذکر کرتے ہو، مسائل میں امام حسین کا ذکر کرتے ہو، جبکہ خدا نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، 12 امام کو بھیجا، 2-3 امام کا ذکر کر دیتے ہو، بہت زیادہ ہوا رسول خدا کی تعریف کر دیتے ہو، ان کے فضائل بیان کر دیتے ہو. میں کہتا ہوں غلط میسج دیا جا رہا ہے. ہماری مجلسوں میں آ کر کے بیٹھ کے تو دیکھو، یہاں پر آدم کے علم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، نوح کے تقوی کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، موسیٰ کی ہیبت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ مجلس حسین کا صدقہ ہے. یہاں پر آنے کے بعد انسان پہچانتا ہے کہ آدم کون ہے، نوح کون ہے. لہذا ایسے ہی نہیں کہا پیغمبر نے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے انقلاب برپا کر کے وہ تاریخ رقم کی ہے کہ نہ امام حسین علیہ السلام کے انقلاب لانے سے پہلے وہ دیکھا گیا منظر، نہ انقلاب کے بعد دیکھا گیا وہ منظر. یعنی اس سے پہلے بہت سے انقلاب آئے، لیکن اتنے انقلاب آنے کے بعد بھی اگر غور کریں تو نہ ان کا کہیں تذکرہ ملتا ہے، نہ ان کا کہیں اثر ملتا ہے. لیکن حسین نے وہ انقلاب برپا کیا جس کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جس کا اثر بھی دیکھا جاتا ہے، جس کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جس کا اثر بھی دیکھا جاتا ہے. آپ دنیا کے انقلاب کو دیکھیں، اگر غور کریں، دنیا میں اگر کوئی انقلاب لاتا ہے کوئی رہبر، تو اس کے 2 طریقے ہیں جو علماء نے بھی تحریر کیے اور سیاست دانوں نے بھی بیان کیے. 2 طریقے انقلاب لانے کے. دیکھیے، انقلاب لانے کے لیے ہمیں اگر یہ مقصود ہے کہ ہمیں اس منزل تک پہنچنا ہے تو ہماری نظر منزل تک ہوگی. اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، کہیں فساد ہو رہا ہے، کہیں بربریت ہو رہی ہے، کہیں بھی کسی کا حق مارا جا رہا ہے. ہمارا مشن یہ کہ ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے، وہاں تک پہنچنے میں ہم کچھ بھی کریں گے. لہذا دنیا جب انقلاب لاتی ہے، اگر شخصیت ہے اس کا مظاہرہ چاہتی ہے تو ظلم کا سہارا لیتی ہے. شخصیت نہیں ہے، شخصیت بنانا چاہتی ہے تو فساد کا سہارا لیتی ہے. لیکن میرا کروڑوں سلام حسین ابن علی پر، جنہوں نے انقلاب برپا کیا، نہ ظلم کا سہارا لیا، نہ فساد کا سہارا لیا. ظلم کا سہارا وہ لیتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، فساد کا سہارا وہ لیتا ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے. یعنی جس کی شخصیت ہوتی ہے وہ ظلم کا سہارا لیتا ہے، جو شخصیت بنانا چاہتا ہے وہ فساد کا سہارا لیتا ہے. لیکن حسین ابن علی کی شخصیت وہ ہے جسے پوری کائنات پہچان رہی ہے، طاقت وہ ہے اگر استعمال کر لیں تو لاکھوں کی فوج مقابلہ نہیں کر سکتی. طاقت وہ ہے اگر استعمال کر لیں لاکھوں کی فوج مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں ظلم کس طریقے سے ہوتا ہے. حکومت ہے، وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہماری شخصیت ہے، اس کا مظاہرہ نہیں ہو پا رہا ہے، لہٰذا وہ کیا کرتی ہے؟ ظلم کرتی ہے اور تمام حقوق کو ظلم کر کے چھین لیتی ہے. اگرچہ اس کا حق نہیں ہے، پھر بھی وہ یہ دکھانا چاہتی ہے پاور میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس ہے، روم میرے پاس ہے، پیسہ میرے پاس ہے. یعنی وہ اپنی شخصیت کا اظہار چاہتے ہیں، مجھے پہچانا جائے میں ہوں، میں ایک شخصیت ہوں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، وہ بھی انقلاب لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسا میرے پاس طاقت نہیں کہ میں حکومت کو پلٹوں، لہٰذا وہ فساد کا سہارا لیتے ہیں. کہیں ٹرینیں پھونک دیتے ہیں، کہیں بس جلا دیتے ہیں، کہیں راستہ روک دیتے ہیں، کہیں راستہ چلنے والے کو مار دیتے ہیں.
یعنی فتنہ بربریت فساد برپا کرتے ہیں. لیکن حسین جب مدینے سے نکل رہے ہیں، ذرا غور کریں، میں کہیں پر لانا چاہتا ہوں. حسین جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو ایک بڑا وصیت نامہ ہے جو اپنے بھائی محمد حنفیہ سے کر کے جا رہے ہیں، لکھت طور پر تحریری طور پر دے کر کے جا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. یعنی امام حسین بتانا چاہ رہے ہیں میرا انقلاب لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی چیز کی خواہش رکھتا ہوں کہ میں فتنہ برپا کروں، میں فساد برپا کروں، میں ظلم برپا کروں. یعنی حسین بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حسین انقلاب ضرور لائیں گے، نہ فتنے کا سہارا لیں گے، نہ فساد کا سہارا لیں گے. امام حسین نے کہا نہ میں فتنے کا سہارا لوں گا، نہ میں فساد کا سہارا لوں گا. حسین نے پہلی منزل میں بتا دیا کہ میں انقلاب لانے کے لیے نہ فتنے کا سہارا نہ فساد کا سہارا. تو اب حسین کے ماننے والوں کو سوچنا چاہیے کہ حسین کی عزاداری میں نہ فتنے کا سہارا لیا جائے نہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بر محمد و آل محمد سلام. اگر عزاداری کے کرنے میں فتنہ برپا ہو رہا ہے، فساد برپا ہو رہا ہے، ظلم کسی پہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ حسین کا مزاج نہیں ہے. کیونکہ حسین کربلا بسانے کے پہلے مدینے سے نکلتے وقت اپنے بھائی کو یہ وصیت کر رہے ہیں. حسین کا مقصد نہ فتنہ برپا کرنا ہے، نہ فساد برپا کرنا ہے، نہ ظلم برپا کرنا ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ وَإِنَّمَا لِطَلْبِ إِصْلَاحِ أُمَّتِي جَدِّي. یعنی میرا مقصد یہ ہے میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. اگر عزاداری سے قوم میں اصلاح ہو رہی ہے تو ہم حسین کے مقصد پر چل رہے ہیں. اگر فتنہ ہو رہا ہے تو یزید کے پیروکار. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. محمد و آل محمد. کیا کہا؟ وَإِنَّمَا یعنی میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ صرف اس لیے نکل رہا ہوں لِطَلْبِ إِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي. یعنی میرا خروج اس لیے ہے کہ نانا کی امت میں اصلاح کروں. لیکن یہ بھی سوال تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اصلاح کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. طریقہ امام کا کیا ہوگا اصلاح کرنے کا؟ یعنی کہا کہ میں نانا کی امت میں اصلاح کروں گا. آج بھی آپ بھی اصلاح کر کے دیکھیے کسی کی، پلٹ کر کے جواب دے دے گا. وہ عرب کے بدو اتنے جاہل کہ اگر ان کا گھوڑا آپ کے گھوڑے کے پیچھے رہ گیا تو اس میں 40 سال تک جنگ ہو رہی ہے کہ تم کیسے ہمارے آگے چلے گئے. یعنی اتنی جہالت جہاں پہ، وہاں پر اصلاح کرنا یعنی بہت مشکل کام تھا. لہذا امام حسین اصلاح کریں گے کیسے؟ اصلاح کا معیار کیا ہوگا اس کو بھی امام نے بتا دیا. وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. میں اصلاح کرنے کے لیے نہ ظلم کا سہارا لوں گا نہ فساد کا سہارا لوں گا، بلکہ نیکیوں کا حکم دوں گا، برائیوں سے روکوں گا. آپ کسی کو نیکیوں کا حکم دیجئے، کوئی برا کام کر رہا ہے کوئی بچہ، آپ ٹوکیے یہ بیٹا یہ غلط کام ہے، صحیح کام کرو. اگر بااخلاق ہوگا تو وہ چشم پوشی کر کے وہاں سے چلا جائے گا، بات بھی مان جائے گا. لیکن اگر بد اخلاق ہوگا وہ جواب دے دے گا آپ کون ہوتے ہیں، آپ کون ٹوکنے والے ہوتے ہیں. پہلے جائیے اپنے بچے کو سمجھائیے، پہلے جائیے اپنی خاندان کو سمجھائیے، پہلے جائیے اپنے پڑوسی کو سمجھائیے. پلٹ کے جواب دے دے گا. میرے بچپنے میں ابھی زیادہ سال نہیں گزرا ہے، 10-15 سال 18 سال پہلے میں نے جو منظر دیکھا وہ منظر اب نہیں ہے. اگر کوئی گاؤں کا بڑا کسی بچے کو ڈانٹ دیتا تھا تو وہ خاموش ہو جاتا تھا، بلکہ اس کے بزرگ بھی اس بچے کو ڈانٹتے تھے کیوں شرارت کرتے ہو. آج لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آج لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اتنا معیار بدل گیا ہے. اس سے بھی بدلا ہوا معیار اس زمانے میں تھا. اور امام کہہ رہے ہیں میں نیکیوں کا حکم دوں گا، برائیوں سے روکوں گا. مولا آپ نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، لیکن طریقہ کون سا اپنائیں گے؟ طریقہ کیونکہ ماحول بہت خراب ہے، طریقہ کون سے اپنائیں گے؟ کہیں کوئی جواب نہ دے، آپ کی بات نہ مانے. تو ایک مرتبہ امام نے آواز دیا وَأُسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي. یعنی میں جو طریقہ اپناؤں گا اپنے بابا کی سیرت پہ چلتے ہوئے.
अपने नाना की सीरत पर चलते हुए जो रसूल ने अम्र बिल मारूफ किया, जो अली ने अम्र बिल मारूफ किया, उसी तरीके पे हुसैन भी अम्र बिल मारूफ करेंगे। यानी जो अली ने किया, जो रसूल ने किया, अब हुसैन ने यहाँ पर बता दिया कि देखो मैं दो सीरतों पे चलते हुए इनकलाब लाऊंगा, तबलीग करूंगा। अब पूरी उम्मत मुस्लिमा से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, तुम जो जलसे करते हो, फला जलसा फला जलसा फला जलसा, अगर हर और सीरत होती तो इमाम हुसैन जरूर बताते। जो आज मुसलमानों पे इल्जाम लग रहा है ये दहशतगर्द है, ये फितना परवर है, अगर हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलते, रसूल की सीरत, अली की सीरत अपनाते, तो न दहशतगर्द का इल्जाम लगता, न फितना परवर का इल्जाम लगता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इसका मतलब अगर इस्लाम को पाए तकमील तक पहुंचाना है, इस्लाम के मकसद को पहचानना है, तो रसूल की सीरत पर चलना होगा और मौलाए कायनात की सीरत पर चलना होगा। रसूल की सीरत क्या है, मौलाए कायनात की सीरत क्या है? रसूल की सीरत ये है कि पत्थर खा रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, कांटों पे चल रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, गलाजतें फेंकी जा रही हैं, तबलीग कर रहे हैं। अभी हमारे जैसा कोई होता, हम यहाँ मौजे में आते, कोई बदज़बानी कर देता तो हम खफा हो जाते। अगर कोई सही बात का हुक्म भी देते, अगर पलट के जवाब दे देता तो हम बोलते ही ना, खामोश हो जाते, चले जाते, दोबारा घूम करके उसकी तरफ देखते भी ना, कुछ भी करता समझाते नहीं। लेकिन पैगंबर के ऊपर गलाजतें फेंकी जा रही हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं, कांटों पर चलाया जा रहा है, तमाम सोबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके बावजूद तबलीग कर रहे हैं, क्योंकि पैगंबर की निगाह बसीरत देख रही है। जो आज पत्थर मार रहे हैं, जो आज कूड़े फेंक रहे हैं, जो आज गलाजतें फेंक रहे हैं, एक दिन वो आएगा कि यही मेरा कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे, यही कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे, यही इस्लाम की तबलीग करते हुए नजर आएंगे। यानी नाना की सीरत ये है, जुल्म का मुकाबला मजलूमियत से कर रहे हैं। बाबा की सीरत ये है, कातिल ने ज़र्ब लगा दी लेकिन उसको पानी पिला रहे हैं। सिफ़ीन में दुश्मन ने क्या किया, पानी बंद कर दिया फौज पर, लेकिन जब मुकम्मल तरीके से पानी बंद हो गया तो फौज ने मौलाए कायनात से कहा कि पानी हम पे बंद हो गया है, हम तो प्यास से हलाक हो जाएंगे। कहा देखो पानी का हुसूल करना ज़रूरी है, वाजिब है। लिहाजा उन लोगों ने दोबारा तराई पर कब्ज़ा कर लिया। अब यहाँ पर मौलाए कायनात को क्या करना चाहिए था कि उसने पानी बंद किया था। हमारे जैसा कोई होता हम भी पानी बंद कर देते। क्यों, वो दुश्मन है, लड़ रहा है, जब प्यास से मगलूब होगा तो खुद ही उठने टेक देगा, लिहाजा या तो भाग जाएगा यहाँ से। लेकिन मौलाए कायनात ने ऐसा नहीं किया, बल्कि दुश्मन को पानी पिलाया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो उसी सीरत को इमाम हुसैन अपना रहे हैं। बाबा ने दुश्मन को पानी पिलाया, पूरी फौज को सैराब किया। इमाम हुसैन ने भी, जब हुर के लश्कर ने रोका, हुर के लश्कर ने रोका और इमाम हुसैन ने देखा कि बहुत प्यासा है, ज़बानें बाहर हैं, तो इमाम हुसैन ने हुक्म दिया कि इनको पानी पिलाया जाए। एक मर्तबा कहने वाला कह सकता था मौला ये दुश्मन है, आपका रास्ता रोक रहा है। इमाम ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो मुझे इंसान से दुश्मनी नहीं है, बल्कि उसके किरदार से दुश्मनी है। हम जो किसी से दुश्मनी करते हैं, फला इंसान से हमारी दुश्मनी, फला इंसान से हमारी दुश्मनी। हुसैन को बज़ाहिर यजीद से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि यजीदियत से दुश्मनी थी, यजीदियत से दुश्मनी थी, यजीद के फेल से दुश्मनी थी। यानी अब मेयार ये होना चाहिए, दुश्मनी का मेयार ये होना चाहिए, अगर कैरेक्टर अच्छा है तो वो काबिले तारीफ है, कैरेक्टर बुरा है तो काबिले लानत है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद बराए खुशनूदिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु। अगर कैरेक्टर अच्छा है तो काबिल तारीफ, कैरेक्टर बुरा है तो काबिल लानत है।
اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں جہاں جہاں جھوٹوں پر لعنت کی گئی ہے، اس سے آپ یہ نہ سوچیں کہ مباہلے میں نصارہ کے لیے یہ آیت آئی تھی۔ قرآن کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، یہ ہر زمانے کے لیے ہے، کسی زمانے کے لیے محدود نہیں ہے، اس لیے تو اس کو معجزہ کہا گیا ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس زمانے میں جھوٹے تھے ان پہ بھی لعنت ہے، جو آج جھوٹے ہیں ان پہ بھی لعنت ہے۔ جھوٹ اچھی چیز نہیں ہے۔ لہذا اسی طریقے سے امام حسین نے جو ولید کے دربار میں کہا تھا مثلی لا یبایو مثلا، حسین نے اس جملے میں پوری تاریخ کو سمیٹ دیا۔ امام حسین یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں یہ کہہ کے بتانا چاہتا ہوں مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جیسے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ جیسے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہ بظاہر مجھے یزید سے دشمنی نہیں ہے بلکہ اس کے کردار سے دشمنی ہے، یزیدیت سے دشمنی ہے۔ جہاں جہاں بھی حسینیت پائی جائے گی وہ یزیدیت کے خلاف کھڑا ہوگا۔ یعنی مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مختصر لفظوں میں یوں کہہ دیا جائے آدم سے لے کر کے حسین تک ایک جیسے، شیطان سے لے کر کے یزید تک ایک جیسے، شیطان سے لے کر کے یزید تک ایک جیسے ہیں۔ لہذا جس طریقے سے امام حسین یزید کی بیعت نہیں کی، اسی طریقے سے اگر کوئی حسین والا ہے تو یزید والے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، امام حسین کی تعریفیں کرتے ہیں اور اس لیے مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ حسین نے دین کو بچایا، حسین نے شریعت کو بچایا، حسین حق کا پاس رکھتے تھے، حسین حقداروں کا ساتھ دیتے تھے، حسین مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، حسین سچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ امام حسین کے اندر تمام اچھائیاں پائی جاتی تھی، اس لیے مانتے ہیں۔ یزید سے اس لیے نفرت کرتے ہیں، اس کے اندر تمام برائیاں پائی جاتی تھیں۔ برائیوں کا مرکز ہے یزید، اچھائیوں کے مرکز کو حسین کہتے ہیں۔ یعنی حسین مرکز طہارت کا نام ہے، یزید مرکز نجاست کا نام ہے۔ حسین مرکز طہارت کا نام، یزید مرکز نجاست کا نام۔ یہ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی حسینی ہے تو وہ پاک ہوگا، اگر کوئی یزیدی ہے تو وہ نجس ہوگا۔ پاک اور نجس ایک ساتھ مل نہیں سکتے۔ یعنی جہاں پاکی ہوگی وہاں نجاست نہیں ہوگی، جہاں نجاست ہوگی وہاں پاکیزگی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی پاک ہوگا وہ نجس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جو بھی نجس ہوگا وہ پاک کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم زبان سے حسینی حسینی کہتے ہیں لیکن ہمارے اندر جھوٹ بھی پایا جاتا، ہمارے اندر غیبت بھی پائی جاتی، ہمارے اندر ظلم بھی پایا جاتا، ہمارے اندر فتنہ بھی پایا جاتا۔ اگر ہمارا کردار یزیدی ہے، زبان سے حسینی کہہ رہے ہیں، ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، حسینی نہیں ہو سکتے۔ طالب علیہ السلام و آل ابو طالب علیہ السلام دیگر سلوات۔ اگر دیکھا جائے حسین مرکز طہارت ہے، یزید مرکز نجاست ہے۔ اگر دوسرے لفظوں میں کہہ دیا جائے تو حسین مرکز محبت ہے، یزید مرکز نفرت ہے۔ حسین مرکز محبت، یزید مرکز نفرت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رسول نے کیا کہا؟ احب اللہ من احب حسینہ، یعنی خدا صرف حسین سے محبت نہیں کرتا بلکہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے بھی خدا محبت کرتا ہے۔ تو امام حسین مرکز محبت ہے۔ جب محبت کی بات آتی ہے تو کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے کرتا ہے، سب کا معیار الگ ہے۔ محبت کے معنی میں جائیں تو وہاں پر بھی کوئی کس چیز کو محبت قرار دیتا ہے، کوئی کسی چیز کو کرتا ہے۔ محبت ناجائز تعلقات کا نام نہیں ہے، محبت اطاعت کا نام ہے۔ اطاعت کا نام،
क्या बात है। मोहब्बत इताअत का नाम है, मोहब्बत जज्बात का नाम भी नहीं है। हम कभी कभी ये सोचते हैं, क्योंकि ये मेरे मौजू से मुर्तबित जुमला है तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम जज्बात में आकर के पूरी रात मातम करने लगते हैं, हम जज्बात में आकर के पूरी रात मजलिसें पढ़ने लगते हैं, हम जज्बात में आकर के किसी की बात नहीं सुनते और सिर्फ अज़ादारी में लगे हुए हैं। कोई रोक रहा है, रुकते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे जज्बात हैं। हम इमाम हुसैन में हमारे जज्बात भड़क चुके हैं। लिहाजा जज्बात का नाम मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत इताअत का नाम है। अगर देखा जाए तो जब मौलाए कायनात के गले में रसन का फंदा डाला गया तो क्या वहाँ बूज़र नहीं थे? क्या वहाँ सलमान नहीं थे? क्या वहाँ मिक़दाद नहीं थे? क्या उनके जज्बात हमारे जज्बात से कम थे? हम तो सिर्फ सुनते हैं, हमारे जज्बात भड़क जाते हैं। वो देख रहे थे मंजर, क्या उनके जज्बात हमसे कम थे? वो चाहते तलवार निकालते, दुश्मनों का गला काट देते, लेकिन वो जज्बात में नहीं आए, अपनी तलवारों को अपने पास रखा। वो क्या कर रहे थे? मौलाए कायनात की तरफ देख रहे थे। अगर मौला इशारा करें तो दुश्मन का सर उतार ले, अगर मौला इशारा करें तो दुश्मन को वासिले जहन्नम कर दें। मौला की निगाह देख रहे थे, यानी जज्बात उनके अंदर भी पाए जा रहे थे। इतने जज्बात थे कि वो मौला को भी ना देखते और दुश्मन को हटा देते, लेकिन वो मौला को देख रहे थे। अगर मौला को ना देखते और मौला के निगाहे चश्म को न देखते और देखने के बाद अमल न करते, मिक़दाद बहादुर तो कहे जाते, बबूज़र बहादुर तो कहे जाते, सलमान बहादुर तो कहे जाते, लेकिन ये कभी न कहे जाते कि अबूज़र 9वें दर्जे पर फायज, सलमान 10वें दर्जे पर फायज। ये दर्जा क्यों मिला? क्या ये दर्जा जज्बात की मंजिलत नहीं है, बल्कि इताअत की मंजिल है। अगर इताअत न होती तो ये दर्जे न मिलते। दूसरे मकाम पे देखिए मालिक अश्तर, मालिक अश्तर मौलाए कायनात के कितने खास हैं, यानी दस्ते रास्त हैं, दाहिने हाथ, और ऐसे हैं कि जिस तरीके से मौला अली रसूल खुदा के लिए थे वैसे ही मालिक मौलाए कायनात के लिए। लेकिन सिफ़ीन के मैदान में आप इंसाफ से बताइए, हम होते या आप होते, सिफ़ीन के मैदान में जो महीनों से जंग चल रही है, ऐसे आलम में अगर कोई फतह के करीब हो, सामने फितने की जड़ हो, तलवार बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हो, लेकिन वहां पर अब कुछ ही लम्हा बचा है कि फितने की जड़ खत्म हो जाए, जीत जाए जंग, लेकिन मौलाए कायनात का पैगाम आता है, मालिक अपनी तलवार को रोक लो। जैसे ही हुक्म आता है उठी हुई तलवार रुक जाती है। आप इंसाफ से बताएं, कोई भी बहादुर होता तलवार को न रोकता बल्कि गर्दन काट देता, गर्दन काट देता, मौला के सामने हाजिर होता, मौला आपने पैगाम भिजवाया लेकिन फितने की जड़ था, तलवार पहुंची थी, लिहाजा मैंने कत्ल कर दिया। मौला अगर मुझसे खता हो गई है तो जो भी सजा दे मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो आपका दुश्मन था, फितने की जड़ था। लेकिन वहां पर मौलाए कायनात मालिक को ये कहते, बहुत सजा था, बहुत बहादुर था, जंग को जीत लिया, लेकिन मौलाए कायनात ये जुमला कभी न कहते, मालिक मेरे लिए वैसे ही थे जैसे मैं रसूल के लिए था, जैसे मैं रसूल के लिए था। ये कहना इस बात की दलील है, शजाअत जज्बात का नाम नहीं है, शजाअत इताअत का नाम है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम सलवाओ। शजाअत जज्बात का नाम नहीं है। आप जज्बात में आकर के किसी को ज़ेर कर दें तो आप जीत गए। शजाअत इताअत का नाम है। आपका इमाम क्या चाह रहा है, अगर उस एतबार से आपकी ज़िंदगी, हुसैन मरकज़ मोहब्बत है। जब मोहब्बत की बात आई तो 8वें इमाम के दौर में जब ये हुआ कि इमाम हुसैन से मोहब्बत की जाए, अगर देखा जाए मोहब्बत की मंजिल में तो खुदा है, खुदा से हर कोई मोहब्बत नहीं करता। क्यों? जो खुदा को मानते नहीं वो कैसे मोहब्बत करेंगे?
रसूल से हर कोई मोहब्बत नहीं करता, खुदा भी तमाम इंसानों से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि जो उसका मोती फरमा बरदार है उससे मोहब्बत करता है। बेशक लेकिन उससे मोहब्बत थोड़ी करेगा जो उसकी बात नहीं मानता। आप दुनिया में देख लीजिए, मोहब्बत के मेयार में आपका बेटा है, आपकी बात अगर वो मान रहा है तो आप उसकी बहुत तारीफ़ें करेंगे, बेशक आप उससे बहुत मोहब्बत करेंगे। लेकिन आपकी एक बात भी नहीं मान रहा है, आप कह रहे हैं इधर आ तो वो उधर जा रहा है, आप किसी एक बात का हुक्म दे रहे हैं तो वो बात सुन नहीं रहा है, तो लिहाजा आप उससे मोहब्बत नहीं करेंगे। और अगर बेटा भी बाप से कोई ख्वाहिश रखता है और उसको पता है कि ये नेक ख्वाहिश है, बाप पूरी कर सकता है, नहीं पूरी की तो बेटा भी बाप से मोहब्बत नहीं करता है। वो कहता है कि मेरे बाप के यानी अख्तियार में ये चीज़ थी लेकिन उन्होंने फराहम नहीं की, वो कर सकते थे, हाजत भी कोई बुरी नहीं थी, अच्छी हाजत थी, फिर भी नहीं की, वो भी किनारा कश होने लगता है। लिहाजा जब एक औलाद दुनिया का ये मेयार है तो खुदा उससे कैसे मोहब्बत कर सकता है जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो, जो उसकी इताअत न करे। तो इसीलिए कहा गया खुदा की निगाह में बाज़ लोग काबिल मोहब्बत हैं, वो हमारी निगाह में नहीं, बाज़ लोग हमारी निगाह में काबिल मोहब्बत हैं, खुदा की निगाह में नहीं, बाज़ लोग रसूल की निगाह में काबिल मोहब्बत हैं, हमारी निगाह में नहीं, बाज़ लोग हमारी निगाह में काबिल मोहब्बत हैं, रसूल की निगाह में नहीं। जिसे हम मोहतरम समझते हैं खुदा उसे देखना भी नहीं पसंद करता, जिसे खुदा देखना पसंद करता है उससे हम मोहब्बत नहीं करते। यानी खुदा की शान अलग, रसूल की शान अलग, हमारी शान अलग। लेकिन मेरा करोड़ों सलाम हो मोहब्बत हुसैन पर, जहाँ खुदा भी मोहब्बत करता है, उसका रसूल भी मोहब्बत करता है, उम्मती भी मोहब्बत करते हैं, उम्मती भी मोहब्बत करते हैं, बल्कि खुदा इतना मोहब्बत करता है, उससे भी मोहब्बत करता है जो रसूल से मोहब्बत करे, जो हुसैन से मोहब्बत करे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा 8वें इमाम के दौर में वो कहने लगा इत्तेहाद अगर चाहते हैं कि उम्मतों में भाईचारगी रहे, मोहब्बत कायम रहे, तो एक मंजिल में एक ईसाई आलिम दीन ने कहा इमाम रज़ा से कि एक मंजिल में इत्तेहाद हो सकता है। तो इमाम रज़ा ने कहा कि वो कौन सी मंजिल है? कहा जनाब ईसा की मंजिल में सबको ला करके जमा कर दिया जाए, मुसलमान भी मुत्तहिद हो जाएंगे, ईसाई भी मुत्तहिद हो जाएंगे, दोनों में कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। कहा कैसे इत्तेहाद होगा? कहा देखिए मैं एक तरकीब बता रहा हूँ। जनाब ईसा को आप लोग मानते हैं, अल्लाह के नबी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो कहा कि बिल्कुल मानते हैं। कहा हम भी ईसाई को मानते हैं, ये और बात है कि मेरा तरीका अलग है मानने का, लेकिन हम भी ईसाई को मानते हैं, ईसा को मानते हैं, ईसाई भी ईसा को मानते हैं। लेकिन अगर रसूल खुदा की मंजिल देखा जाए तो वहाँ पर इत्तेहाद नहीं हो सकता। इमाम ने कहा वो क्यों? कहा इसलिए नहीं हो सकता कि रसूल खुदा को पूरे मुसलमान मानते हैं, सबसे बड़ी शख्सियत मानते हैं और नबियों का सरदार मानते हैं, लेकिन हम ईसाई उनको नहीं मानते। जनाब ईसा को मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, और रसूल खुदा को ईसाई नहीं मानते, सिर्फ मुसलमान मानते। तो रसूल खुदा की मंजिल में इत्तेहाद हो नहीं सकता है, जनाब ईसा की मंजिल में इत्तेहाद हो सकता है। देखिए पॉइंट कहाँ से लोग निकाल रहे हैं, लेकिन इन लोगों के दिमाग में ये नहीं आता कि ये इतने बड़े आलिम दीन ईसाइयों के हैं, लेकिन जो इमाम होता है वो दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म रखता है। बेशक जहाँ पे इनकी फिक्र का इख्तिताम होता है वहाँ से इब्तिदा होती है। उसके आगे से इमाम की फिक्र का इब्तिदा होती है। लिहाजा इसीलिए उनके जद ने कहा था कि तुम्हारा तायरे फिक्र हम तक परवाज नहीं कर सकता, मौला कायनात का जुमला है। तो लिहाजा ये सोच रहे थे ऐसी मंजिल में ला करके ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है, देखते हैं क्या जवाब देंगे, जवाब तो कोई बनेगा नहीं। इमाम ने मुस्कुरा करके कहा, अब यहाँ पर उसके जज्बात को देखा, इमाम मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा अगर असल देखा जाए तो ईसा को हम ही मानते हैं, तुम नहीं मानते। अगर असल देखा जाए तो ईसा को हम ही मानते हैं, तुम नहीं मानते। वो मोहब्बत की मंजिल में इत्तेहाद करना चाह रहा था, यहाँ पर इमाम ने उसको घुमा दिया। कहा अगर ईसा की मंजिल में देखा जाए हम ही मुसलमान मानते हैं, तुम लोग नहीं मानते। वो गुस्से में आ गया, जज्बात में आ गया। कहा मुझे ईसाई इसीलिए कहा जाता है कि मैं ईसा का मानने वाला हूँ। आप अजीब लोग हैं, कहते मैं ईसा को नहीं मानता हूँ, अजीब इल्जाम हमारे ऊपर है। हमको ईसाई इसीलिए कहा जाता, हम ईसा के पैरोकार, उनके उम्मती,
امام نے کہا یہ کون سا ماننا ہوا؟ عیسیٰ کو بے نمازی مانو، عیسیٰ کو روزہ خور مانو، عیسیٰ کو معاذ اللہ بدبخت مانو، یہ کوئی ماننا ہوا؟ یہ تو نفرت کرنا ہوا۔ وہ جذبات میں آنے کے بعد کہتا ہے کیسی باتیں کرتے ہیں، میں نمازی بھی مانتا ہوں، روزے دار بھی مانتا ہوں، حق پرست بھی مانتا ہوں۔ مولا مسکرائے کیونکہ مولا جہاں لانا چاہتے تھے وہ عالم دین آ گیا، کہا اب تم نے خود اقرار کر لیا، میں عیسیٰ کو روزے دار مانتا ہوں، میں عیسیٰ کو عابد مانتا ہوں۔ جب عیسیٰ بندے ہیں تو فرزند خدا کو تسلیم کر۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب عیسیٰ بندے ہیں، عبادت گزار ہیں، تو انہیں فرزند خدا کیوں تسلیم کرتے ہو؟ اور اس مسئلے سے اگر دیکھا جائے جہاں یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، وہاں ایک اشکال جو اس چیز کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ بعض ہیں مسلمانوں میں جو اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، کیونکہ ایک میرے استاد تھے ندوہ کے پڑھے ہوئے، انہوں نے مجھے کچھ مہینے تک پڑھایا لکھنؤ میں، تو ان سے بحث بھی اسی بات پہ ہو گئی تھی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، کیونکہ ان کا مزاج الگ قسم کا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ چلے بھی گئے، تو وہاں پر ثابت بھی کیا گیا جو بات رکھی گئی تھی، لیکن ظاہر سی بات جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ نہیں مانتا ہے۔ لیکن یہ اشکال ایک پیدا ہوتا ہے کہ یہ عجیب مرحلہ ہے۔ اگر جناب عیسیٰ کی ماں کو دیکھا جائے تو قرآن ان کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے، قرآن ان کی عصمت کا اعلان کر رہا ہے، معصومہ ہیں، مطہرہ ہیں۔ اس کے باوجود جب جناب عیسیٰ نبی کی ولادت کا وقت آیا، خدا کا حکم ہوا بیت المقدس سے باہر چلی جاؤ، لیکن ادھر فاطمہ بنت اسد کے لیے کہا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ میں چلی جاؤ۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ عجیب مرحلہ۔ قرآن عصمت کا اعلان کر رہا ہے، طہارت کا اعلان کر رہا ہے، اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ بیت المقدس سے باہر چلی جاؤ۔ وہ بھی خدا کا گھر، قبلہ اول ہے، یہ بھی خدا کا گھر، خانہ کعبہ بھی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وجہ کیا ہے، یہ کیسے آپ ثابت کریں گے؟ تو اس کا حل آج میں اس منبر سے آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، خدا کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہے تو اس کے ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ جب اپنے ہادی کے ماضی حال مستقبل کو جانتا ہے تو جو امتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، یہ آج کیسے ہیں، بعد میں کیسے ہوں گے، بعد میں کیسا فتنہ کھڑا کریں گے، یہ خدا کو تمام علم ہے، خدا سب جانتا ہے۔ تو لہٰذا تمام فتنوں سے پروردگار آگاہ تھا۔ جناب عیسیٰ کی جب ولادت کا وقت آیا تو بیت المقدس میں مریم ہیں، ان کو حکم ہو رہا ہے باہر چلی جاؤ، یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں، یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں۔ جب مولا کائنات کی ولادت کا وقت آیا، فاطمہ بنت اسد باہر ہیں، دروازے سے نہیں، دیوار میں در بنا کر کے اندر بلایا، دیوار میں در بنا کر کے اندر بلایا۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ دو رخی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک طرف کہہ رہا ہے عبادت خانہ ہے، دوسری طرف زچا خانہ بنا رہا ہے، گھر دونوں تیرا ہی ہے۔ تو پروردگار بتانا چاہے گا میں ان کے امتیوں کو بھی جانتا ہوں، علی کے کچھ ماننے والوں کو بھی جانتا ہوں، عیسیٰ کے ماننے والوں کو بھی جانتا ہوں۔ کہا وہ کیوں؟ کہا دیکھیے، عیسیٰ کو بعد میں عیسیٰ کے امتی کہیں گے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے گا دلیل کیا ہے تو پہلی دلیل پیش کریں گے کہ ان کے جو ہے باپ نہیں ہیں، تو لہذا یہ اللہ کے بیٹے۔ لیکن جب ثابت کر دیا جائے گا کہ جناب آدم بھی بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، تو وہاں پہ ایک دلیل اور بنا سکتے ہیں کہ اگر اللہ کے بیٹے نہ ہوتے تو کیسے اللہ کے گھر میں پیدا ہوتے۔ ایک دلیل اور بنائیں گے کہ اگر اللہ کے بیٹے نہ ہوتے تو اللہ کے گھر میں کیوں پیدا ہوئے۔ لہٰذا اللہ کے گھر میں پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، جس کا بیٹا ہوتا ہے اسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ دلیل بناتے۔ پروردگار امتیوں کو سمجھ رہا تھا آنے والے دور میں یہ کیسا فتنہ کھڑا کریں گے، ان کو میرا بیٹا کہا جائے گا، تو ایک مرتبہ کہا کہ تم یہاں سے باہر چلی جاؤ۔ کہا یہ بات سمجھ میں آ گئی
کہ اس لیے پروردگار نے اس دلیل کو ختم کر دیا، فاطمہ اس دلیل کو ختم کر دیا، مریم کو باہر بھیج دیا۔ لیکن اب یہ بتائیے فاطمہ بنت اسد کو کیوں بلایا؟ علی کی ولادت کیوں ہوئی؟ تو ایک مرتبہ خدا کہے گا علی کو فرزند خدا نہیں کہا جائے گا بلکہ نصیری خدا کہیں گے، نصیری خدا کہیں گے۔ دیوار میں در بنایا، گھر میں بلایا تاکہ دیکھا جائے کہ جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ خدا نے اپنے گھر میں بلایا اور بلانے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ جو خدا ہوتا ہے وہ خلق کرتا ہے، خدا خلق نہیں ہوتا، یعنی جو خلق ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، جو خلق کرتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ لہٰذا مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، نیا شگاف پیدا کر دیا، اور آج بھی وہ نشان باقی ہے۔ دنیا پہ واضح ہو گیا کہ دیکھو یہاں پر مقصد اور تھا، وہاں پر مقصد اور تھا، ہم اپنی مصلحت سے جو باتیں سمجھیں وہ اور ہے، لیکن خدا اپنی مصلحت سے جو کام کرتا ہے وہ اور ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہم اپنی مصلحت سمجھتے ہیں، خدا ہمیں عطا کرتا ہے اپنی مصلحت سے، اپنی مصلحت سے۔ اسی لیے دیکھا گیا کہ نبی جو ہوتا ہے، امام جو ہوتا ہے، اپنی مصلحت سے کام نہیں کرتا بلکہ خدا کی مصلحت سے کام کرتا ہے۔ جب خدا کی مصلحت سے کام کرتا ہے تو خدا بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے میں تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا خدا اس سے راضی ہوتا ہے جو حسین سے راضی ہو۔ بے شک آج دھوپ کی شدت میں ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محبت حسین کا نتیجہ ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے انسان تمام صعوبتوں کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کی پاس و لحاظ بھی رکھتا ہے، اطاعت بھی کرتا ہے، فرما برداری بھی کرتا ہے۔ محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ جس سے ہمارا چاہنے والا خوش ہے اس سے ہم خوش رہیں، جس سے ہمارا چاہنے والا ناراض ہے اس سے ہم ناراض رہیں۔ ہم نے محبت اور نفرت کا معیار اپنا ذاتی مسئلہ بنا لیا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے محبت اور نفرت کا معیار حسین علیہ السلام کی محبت کو اپنی محبت کا معیار بنانا چاہیے۔ حسین علیہ السلام سے جو نفرت کرے اس نفرت کو اپنی نفرت کا معیار بنانا چاہیے۔ جو عاشق حسین ہے وہ قابل تعریف، جو حسین سے بغض رکھتا ہے وہ قابل ملامت۔ یعنی ہم جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں حسین سے محبت کرتے ہیں، محبت کا نتیجہ ہے کیونکہ امام حسین نے فتنے کو ختم کیا، سماج سے نفرت کو ختم کیا اور انسانیت کی بقا کے لیے قربانی پیش کی۔ آج پوری دنیا میں حسین کا غم منایا جا رہا ہے۔ صرف مسلمان غم نہیں مناتے، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملت کا ہو، ہر کوئی امام حسین کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آپ شروع سے حسین کا غم منا رہے ہیں۔ امام حسین نے جو انقلاب برپا کیا اس انقلاب کی شمع پوری دنیا میں روشن ہے، ہر کوئی حسین حسین کر رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم حسین کا تذکرہ کیوں کرتے ہو، تمہارا حسین سے کیا واسطہ ہے، وہ تڑپ کے کہتا ہے کہ دیکھو امام حسین صرف شیعوں کے نہیں ہیں، امام حسین صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، جس کے اندر بھی انسانیت پائی جاتی ہے اسی کے مسیحا کا نام حسین ہے، اسی کے مسیحا کا نام حسین ہے۔ حسین مرکز انسانیت کا نام ہے، جس کے اندر بھی انسانیت پائی جاتی ہے۔ واقعاً امام حسین نے انسانیت کو بچایا۔ آج پوری دنیا امام حسین کا تذکرہ کر رہی ہے، تبھی تو جوش ملیح آبادی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اللہم صلی اللہ۔ آج پوری دنیا بیدار دکھ رہی ہے، حسین حسین ہو رہا ہے۔ امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے پورا بھرا گھر لٹا دیا۔ آج آپ شبیہ روضہ امام حسین کے پاس جمع ہوئے ہیں۔ اس قافلے کی یاد منانے کے لیے جو کربلا سے رخصت ہو کر کے مدینے کی طرف چلا ہے۔ یہی قافلہ جب مدینے سے، تصور کریں انشاءاللہ مصائب ہوں گے، یہی قافلہ جب مدینے سے چلا تھا کیا شان تھی۔ اکبر موجود تھے، قاسم موجود تھے، اصغر موجود تھے، چادروں کا محافظ عباس موجود تھا۔ کسی میں مجال نہیں تھی جو نظر کو اونچی کر کے اہل حرم کی طرف دیکھ سکتا۔ اتنے احترام کے ساتھ قافلہ مدینے سے چلا تھا، لیکن جب یہ قافلہ شام سے رہا ہو کر کے کربلا آیا ہے چہلم منانے کے لیے، تو واقعاً عالم ایسا ہے کہ بیویوں کی مانگیں اجڑ گئیں، بچے شہید ہو گئے، وطن سب جا رہے ہیں، لیکن جسے وطن کی بڑی تمنا تھی، جو ہر صبح اور ہر شام در زندان پر آنے کے بعد کہتی تھی اے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں۔ عابد بیمار کہتے تھے بہن یہ پرندے مسافرت پہ جا رہے ہیں۔ شام کے وقت پھر وہ معظمہ، وہ بی بی، وہ بچی آ کر کے در زندان پہ بیٹھ جاتی تھی، پھر پرندوں کو دیکھتی تھی، کہتی تھی بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں۔ کہا یہ مسافرت سے لوٹ کر کے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ جیسے ہی سکینہ یہ سنتی تھی تڑپ جاتی تھی، تڑپ کر کے ایک مرتبہ عابد بیمار سے کہتی تھی بھیا یہ پرندے تو اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، ہم ایک مدت سے سفر پہ ہیں، بھیا ہمیں کب وطن جانا نصیب ہوگا۔ وہ وقت آ گیا جب اہل حرم کو رہائی ملی، لیکن جو صبح اور شام وطن جانے کی تمنا کرتی تھی وہ سکینہ زندان شام میں سو گئی، اسے وطن جانا نصیب نہ ہوا۔ اب یہ قافلہ کربلا کی طرف چلا۔ جب یہ قافلہ کربلا میں آیا ہے، مقتل کے جملے ہیں، آگے آگے بشیر ہے، بشیر آگے آگے آ رہا ہے۔ سب سے پہلے جو زائر ہیں قبر حسین کے وہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، جو قبر حسین کی زیارت کر رہے ہیں۔ تاریخ کے کئی جملے ہیں۔ عطیہ غلام جو جابر ابن عبداللہ انصاری کا ہے، وہ جابر کو لے کر کے مرقد امام حسین پر پہنچا۔ جابر کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، اپنے آپ کو تربت امام حسین پہ گرا دیتے ہیں، خاک اپنی سروں پر ڈالتے ہیں، گریا کرتے ہیں، لپٹ کر کے بیان کرتے ہیں، مولا کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا حسین میرا سلام قبول کیجئے۔ جیسے ہی جابر نے سلام کیا کوئی جواب نہ آیا، دوسری مرتبہ پھر جابر نے سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا۔ جابر تڑپ گئے، مولا میں نے سنا ہے آپ کے پسے گردن ذبح کیا گیا، مولا مجھے پتا ہے آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا، مولا مجھے معلوم ہے آپ جواب نہیں دے سکتے۔ جیسے ہی جابر نے تیسری مرتبہ سلام کیا، امام حسین نے جواب سلام دیا۔ جابر تڑپ گئے، رونے لگے۔ ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی، جابر میری قبر سے دور ہو جاؤ، میری بہن زینب، میری بہن زینب شام سے چھوٹ کر کے میرا چہلم منانے آ رہی ہے۔ آزادارو قافلہ قریب آیا۔ جابر کے غلام نے دیکھا کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ رہا ہے، آگے آگے عابد بیمار ہیں، بشیر ابن جدلہ ملم لے کر کے چل رہا ہے۔ جیسے غلام نے دیکھا جابر کو لے کر کے وہاں سے کچھ دور چلے گئے، یہاں پر آ کر کے چہلم ہونے لگا۔ اگر آپ غور کریں
तो 3 दिन तक चेहलुम हुआ है। अहले हरम 3 दिन तक चेहलुम करते रहे, करबला में गिरियो मातम करते रहे। अभी तक लैला अकबर पर रो न सकी थी, फरवा कासिम का गिरिया न कर सकी थी, अभी तक असगर को रुबाब गिरिया न कर सकी थी। जब भी रोना चाहती थी, जालिम कहीं तमाचे मारता था, जालिम कहीं दुर्रे छीनता था, जालिम कहीं ताजियाने लगाता था, जालिम कहीं रदा छीन रहा था। लेकिन वो सकीना जो भैया पर गिरिया करना चाह रही थी, जो बाबा पर गिरिया करना चाह रही थी, वो तो तमाचे खाती रही, गोशवारे छीन लिए गए, लेकिन लैला भी नहीं रो सकी, उम्मे फरवा भी नहीं रो सकी। अब यहाँ करबला में जब ये काफिला छुट करके आया है, एक मर्तबा बीबियों ने रोना शुरू किया। आस पड़ोस के गांव वालों ने कहा, अभी तक ऐसा गिरिया मैंने नहीं देखा, क्योंकि लैला अकबर का मातम कर रही है, फरवा कासिम का मातम कर रही है, रुबाब असगर का मातम कर रही है। 3 दिन तक चेहलुम मनाया जा रहा है। आज भी जो अरबईन में काफिला जाता है, 3 दिन तक करबला में मुकीम रहता है। इमाम हुसैन की वसीयत भी थी कि जब भी कोई मेरा ज़ाहिर आए तो उसे 3 दिन तक मेहमान रखना, 3 दिन तक आबो ग़िज़ा का एहतमाम करना। मैं कहूँगा मौला, आपने ये शर्त क्यों रखी? 3 दिन से कम की भी हो सकती थी, 3 दिन से ज़्यादा की भी हो सकती थी, 3 दिन की क्यों शर्त रखी? अजब नहीं, अगर आप तसव्वुर करें तो शायद वजह ये रही हो, जहाँ तक मेरा जहन पहुँच रहा है, शायद वजह ये रही हो, क्योंकि आप मसाइब में सुनते रहते हैं कि हुसैन के छोटे छोटे बच्चे 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, अलताश की सदाएं बुलंद कर रहे थे। जब भी कोई ज़ाहिर करबला में पहुंचेगा, 3 दिन तक कयाम करेगा, एक मर्तबा उसकी निगाहों के सामने पूरा वो मंजर सामने आ जाएगा। जैसे ही पानी को हाथ लगाएगा, उसकी निगाह खैमे की तरफ जाएगी। यही तो मुखय्यम है जहां पर हुसैन के बच्चे अलताश की सदाएं बुलंद कर रहे थे। जब भी कोई ग़िज़ा का इस्तेमाल करेगा, हुसैन की भूख को याद करेगा, हुसैन पर गिरिया करेगा। यहाँ से काफिला जब मदीने की तरफ चला है तो बशीर आगे आगे ये ऐलान करता हुआ चला कि जो काफिला मदीने से गया था वो काफिला वापस आ रहा है। लेकिन मदीने वालों, उस काफिले में हुसैन थे, अली अकबर थे, अब्बास थे, कासिम थे। जब ये काफिला गया था तो बनी हाशिम का पूरा गिरोह मौजूद था, लेकिन जब काफिला वापस आ रहा है, न हुसैन है न अब्बास। अहले हरम ने जैसे ही सुना, मातम बर्पा कर दिया, गिरिया बर्पा कर दिया। एक मर्तबा बशीर ये सदा बुलंद करता हुआ बनी हाशिम के मोहल्ले में आया। एक मर्तबा एक बच्चा निकला, निकलने के बाद जैसे ही अलम को देखा, क्या देखा? अलम बशीर के हाथ में है। बशीर की तरह मुखातिब हुआ, कहा है बशीर, ये अलम तेरे पास कैसे आया? ये अलम तो मेरे बाबा के हाथों में था, ये अलम तो मेरे बाबा के हाथों में था। बशीर समझ गए ये अब्बास का बेटा है। एक मर्तबा बशीर ने कलेजे से लगा लिया और लगाने के बाद कहा, बेटा तेरा बाबा तराई पर शाने को कटा करके सो गया, हुसैन पर शहीद हो गया। बशीर एक मर्तबा ऐलान कर रहे हैं, अभी मदीने के बाहर काफिला है। जैसे ही दूर से जनाब उम्मे कुलसूम ने मदीने की तरफ दीवार को देखा, ऐसे ही उम्मे कुलसूम तड़प गई और तड़प करके एक मरसिया पढ़ा है, मदीना तो जद्दना ला तकबलीना, ऐ मेरे नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना, ऐ मेरे नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना, क्योंकि जब हम मदीने से गए थे हमारी गोदियां आबाद थी। अब हम जब मदीने में दाखिल हो रहे हैं तो हमारी गोदियां उजड़ गई हैं, हमारी मांगें भी उजड़ गई। रावी कहता, बस आखिरी रवायत, आपकी इबादत तमाम। रावी कहता है, जैसे ही मदीने के अंदर ये काफिला आया, आने के बाद जनाबे ज़ैनब एक मर्तबा दौड़ करके नाना के मज़ार पर आई। आने के बाद बैन करना शुरू कर दिए। नाना की तुरबत पे आने के बाद जनाबे ज़ैनब ने बैन करना शुरू कर दिए। ऐसा बैन है वाक़ियन सुनने के बाद दिल फट जाता है, जितना गिरिया किया जाए।
اگلے برس شاید حیات موقع دے یا نہ دے، لہذا جی کھول کر کے گریا کر لیجئے، کسی بھی مجلس میں شرکت کریے، یہ سوچ کے شرکت کریے شاید یہ ہماری زندگی کا آخری دن نہ ہو، لہذا حسین پر جی کھول کے گریا کرے۔ جیسے ہی مرکز رسول پر زینب آئی ہے، آنے کے بعد ایک مرتبہ نانا سے بیان کرنے لگی، نانا کوئی مسافرت پہ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتا ہے، نانا آپ کی زینب بھی سفر پہ گئی تھی، تحفہ لے کر کے آئی ہے نانا، لیکن وہ تحفہ عجیب تحفہ ہے نانا، آپ نے سنا ہوگا جو بھی مسافرت پر جاتا ہے وہ تحفہ لے کر کے آتا ہے، آپ کی زینب بھی تحفہ لے کر کے آئی ہے۔ یہ کہہ کر کے کنویں میں آلود کرتا نکالا اور نکالنے کے بعد تربت رسول خدا پہ رکھ دیا۔ جیسے ہی کرتے کو رکھا قبر رسول لرزی، آواز آئی زینب حسین کے کرتے کو ہٹا لو، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ عجب نہیں، زینب نے آواز دیا نانا خون آلود کرتا آپ برداشت نہیں کر سکے، میں نے 70 قدم سے بھیا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، میں آواز دیتی رہی اے پسرے ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا رضم بقضائه وتسلیما لامر مولا۔ باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو پریشان حال ان کو پریشانیوں کو دور کر دے، باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنا دے، باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو صاحب اولاد ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا دل بند زہرا لخت علی مرتضی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومن مومنہ جو اہل موضع گزر گئے ہیں دنیا سے ان کی روح کو اصال کر دیں، اور جو بھی روضہ مقدسہ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں ان کی ارواح کے لیے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ۔ ماتم حسین سید زیادہ پڑھائی دو جلوس کیا ہوتا مجلس کے زیادہ پڑھاؤ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیعاً اہل بیت واسران کربلا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا امام زمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فرش فٹول فٹ